بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے 72 ساتھی تھے جو اس معرکہ میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر آزمائش میں رہا ہے اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ ایک بے زبان جانور یعنی ذوالجناح گھوڑا تھا۔ اس نے اپنی وفاداری سے اپنا نام تا قیامت اہل بیت سے جوڑ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ بعض علماء اس گھوڑے کو ایک مقدس گھوڑا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی مدد کے لیے بھیجا گیا اور شہادت حسین کے بعد واپس لوٹ گیا تھا۔ ذوالجناح ایک غیر معمولی جانور تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے ملتا تھا۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور پھر یہ آپ کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کا دن ذوالجناح کے لیے سب سے سخت دن تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کے باوجود ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد جب آپ علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں اترے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی اور آخرکار ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیٹھ کو لال کیا۔ اس کے بعد ذوالجناح نے واپس خیموں کی طرف آ کر امام علیہ السلام کی شہادت بیان کی اور اسی دوران غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ذوالجناح صحرا کی طرف نکل گیا اور پھر کبھی بھی دکھائی نہیں دیا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی۔